بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سب، خاص طور پر میری بہنوں کے لیے یہ بیان ہے کہ آپ لوگ روزے تو رکھ رہے ہیں، سبھی روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے، لیکن میری بہنیں جو آج کل بہت زیادہ شاپنگ، مہندی، جوتے، کپڑے اور مالز میں جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے ان کا حق بھی بنتا ہے کہ عید ہے، عید کی شاپنگ کریں گی میری سب بہنیں، میرے بھائی بھی شاپنگ کریں گے، تو بھائیوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں گے، اپنی نظریں نیچے رکھیں گے، اور بہنوں کے لیے میں آج یہ کچھ چند باتیں بتانے لگی ہوں، جو ان پر عمل کر لیں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا، باقی سب اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ بہت بڑا مہربان ہے، لیکن ہمیں اپنی جگہ میری بہنوں کوشش کرنی چاہیے۔ عورتوں کے چلنے کے احکام، کہ آپ لوگ جب بازاروں میں نکلیں گی، شاپنگ کریں گی، عام روٹین میں بھی جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، واک کرنے کے لیے نکلتے ہیں، رات کو ٹہلنے نکلتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو کس طرح ہمیں چلنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، عورت کو راستے میں ایک سائڈ پر ہو کر چلنا چاہیے، نہ کہ مردوں کے درمیان میں گزرے۔ عورت مٹک مٹک کر نہ چلے، یہ گناہ ہے۔ عورت کندھوں اور کولوں کو ہلا ہلا کر نہ چلے، یعنی کہ نظر نہ پڑے کسی کی، اپنے جسم کو نمایاں کرتی ہوئی نہ چلے۔ زمین پر اس طرح چلے کہ اس کی زینت ظاہر نہ ہو، نظریں جھکا کر چلے۔ محرم کے بغیر سفر نہ کرے، یعنی کوشش کرے کہ گھر سے اکیلی نہ نکلے، محرم کے ساتھ سفر کرے۔ باپردہ ہو کر چلے، ایڑی والی جوتی پہن کر نہ چلے، یعنی ہل والی جوتی پہننے سے اس سے آواز پیدا ہوتی ہے اور لوگ مرد متوجہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ایسا جوتا نہ پہنے جس کا شور نکلتا ہو، آواز آتی ہو اور لوگ متوجہ ہوں، ایسا جوتا نہ پہنے۔ پاؤں میں گھنگرو پہن کر چلنا حرام ہے، یعنی گھنگرو کی آواز نکلتی ہے اور لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیز خوشبو لگا کر جو خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں، تو میرے بہن بھائیوں، وہ اس کا گناہ زنا کے برابر ہے، کہ جتنے مرد وہ خوشبو سونگھتے ہیں نا، اتنے مردوں کے ساتھ زنا کا کے برابر اس کو گناہ ملتا ہے۔ تو میرے بہنوں، خاص طور پر اس بات کا بہت خیال رکھو، کیونکہ اب آپ عورتیں اب روزوں کے ساتھ ساتھ عید کی شاپنگ بھی کر رہی ہیں، اور چاند رات تو بہت زیادہ یہ قریب جب ہوگی چاند رات تو اس کا ہوگا، تو میں آپ لوگوں کو اس لیے یہ بیان دے رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، وہ کہیں گوا نہ بیٹھیں اپنا اجر و ثواب۔ راستے میں چلتے ہوئے اونچی آواز میں باتیں نہ کریں یا کہہ کے نہ لگائیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ میری بہنوں، اپنے آپ کو ڈھانپ کر چلو، اپنا جسم ڈھانپ کر چلو، بناؤ سنگھار کرو، ضرور کرو، یہ آپ کا حق ہے، مگر اپنے شوہر کے لیے کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور میری بہنوں، ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جن بہنوں نے ناخون بہت بڑھائے ہوئے ہیں، وہ کم از کم اس مہینے میں تو کاٹ دیں، اور ویسے بعد میں بھی اتنے رکھیں جن سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ ہماری عبادت کا کیا فائدہ؟ یہ مہینہ تو ہمارے لیے اللہ نے نعمت بنا کر، تحفہ بنا کر بھیجا ہے، اگر اس میں ہم جہاں سارا دن بھوکے رہ سکتے ہیں، وہاں تھوڑی سی باتوں کا ہم احتیاط کر لیں تو ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں۔ عورت گھر میں سر کھلا رکھ سکتی ہے، شریعت میں گنجائش ہے کہ سر کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن حیا عورت کا زیور ہے، اگر ڈھانپ کر رکھے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اور آج کل تو ویسے بھی رمضان شریف ہے، کوشش کریں کہ ہر وقت سر ڈھانپا ہوا ہو، جسم ڈھانپا ہوا ہو، بے پردگی نہ ہو، اور نہ محرم کے سامنے زیادہ نہ آئیں۔ باقی اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بہت بڑا ظالم ہے وہ، بہت بڑا ظالم ہے وہ۔ صحابہ نے کہا کہ کون ہو سکتا ہے؟ زانی؟ فرمایا نہیں۔ شرابی؟ فرمایا نہیں۔ چور؟ فرمایا نہیں۔ ڈاکو؟ فرمایا نہیں۔ بہت بڑا ظالم ہے وہ جو نماز نہ پڑھے۔ دیکھیں نا کہ بہت بڑا ظالم ہے وہ جو نماز نہ پڑھے۔
میرے بہن بھائیوں، ہم عید کی شاپنگ تو بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں، خوشیاں بھاگ بھاگ کے مناتے ہیں، لیکن ہم اپنی نمازوں تراویحوں کی پابندی نہیں کرتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے باقاعدگی کے ساتھ۔ جو لوگ نہیں کرتے، میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ مہینہ مشقت کر لیں اور پھر دیکھیں کہ کتنا زبردست پھل ملے گا آپ کو جنت میں۔ اس کا دنیا میں بھی اللہ خوش ہوتا ہے، دنیا میں بھی کچھ لوگوں کو انعامات و کرامات ملنے لگ جاتی ہیں۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں خاص طور پر روزے پورے رکھیں اور نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اور باقی اللہ تعالی ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی جو بھی نمازیں ہیں، روزے، عبادتیں قبول فرمائے۔ میری جن بہنوں کو اگر میرا کچھ برا لگا ہو بات کا تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری سب بہنیں جنت میں جائیں اور کسی کی بھی کوئی نیکی کا عمل ضائع نہ ہو۔ تو اس لیے ہم سب جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، عید کی شاپنگ بے شک کریں، سب خوشیاں منائیں، لیکن باپردہ ہو کر منائیں، اپنے جسم کو ظاہر نہ کریں، اور بس اسلام کے دائرے میں رہ کر جو جتنی اجازت ہے اتنا کریں۔ آج کی میری بات پسند آئی ہو، ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔